سنس آئی کم فرام پائلٹ کی فیملی, یہ بچیوں کے لیے بھی بہت ضروری, میرا آئیڈیل بہت ہائی تھا, ہائی کہہ لو یا نارمل تھا. مجھے بھی اپنے باپ اور بھائیوں کی طرح ٹال, براڈ, ہینڈسم پائلٹ چاہیے تھا. اچھا میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں جب پی آئی اے واز ون آف دی بیسٹ ایئر لائنس, اور بڑی عزت تھی. ظاہر ہے سیر سپاٹے, عیاشیاں, 5 اسٹار ہوٹل میں رہنا, بیسٹ لائف تھی. I wanted to marry a pilot. But امی couldn't wait. یہ جو مائیں ہیں نا, انتظار نہیں کرنا, بس مکرو لا دو. حالانکہ I was 17, 18, 19 at that time. تو ہوا یہ کہ ایک اور جہالت, بھائیوں کی جوڑی کٹھے رکھنی. تایا اور میرے بھائی ویسے تو ملتے نہیں تھے, علیحدہ علیحدہ رہتے تھے. تو جی ان کے بچوں کی آپس میں شادی کر دو تو یہ فیملی جڑ جائے گی. لو جی جبرن. اچھا اور 5 بھائی تھے. میری جس سے کرنا چاہتے تھے ہی واز شارٹ ہائٹ, ہی واز بالڈ, اور بڑے بول بھی نہیں بولنے چاہیے بچیوں کو. میں کہتی تھی مر جاؤں گی, گنجے گٹھے سے شادی نہیں کروں گی. اور ایک جھگڑا تھا. امی نے شی ڈس اونڈ می, شی سیڈ, میں ان کو آواز دیتی تھی اینڈ شی وڈ سے کہ مر گئی تمہاری ماں. ایموشنل بلیک میلنگ, کائنڈلی ڈو ناٹ ڈو دیٹ ود یور ڈاٹرس. مر گئی تمہاری ماں. اچھا مائی فادر واز ان ملیشیا اینڈ ہی نیو کہ آئی ڈسپائز دیٹ کزن آف مائن. انہوں نے خیر خالہ نے پریشر ڈالا, سنس آئی تھاٹ کہ وہ میری بہت ہمدرد ہیں, تو آئی فائنلی اگریڈ, کیونکہ امی بھی بات نہیں کرتی تھیں. باپ نے پوچھا تو میں نے کہا, اور امی میرے سر پہ کھڑی ہوئی تھی کیونکہ تب یہ دوسرے والے فونز ہوتے تھے. انہوں نے کہا تم نے باپ کو بتایا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. آئی واز 19 ایٹ دیٹ ٹائم. لو جی رشتہ ہو گیا, والد صاحب آئے اور میرے اوپر ڈنڈا ہی تھا کہ اگر تم نے باپ کو مینشن بھی کیا, لو جی شادی ہو گئی. امی کی اور تائی کی کبھی نہیں بنتی تھی. یہ ریممبر خواتین, اگر آپ لوگوں کی درانیوں جٹھانیوں سے کسی نہیں بنتی, پلیز اپنی بیٹیاں وہاں نہ پہ آئیں. میرا ہر وقت ایدی ماں ہے کہندی سی, ایدی ماں. اچھا جس دن میں بیاہ کے گئی ہوں, میرا فرسٹ ڈے جو سواگت ہوا, انہوں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور انہوں نے کہا اگر میں نے اس کو طلاق نہ دلائی تو میرا نام یہ نہیں. آئی واز ریئلی شاکڈ کہ میں ابھی پاؤں رکھ رہی ہوں گھر میں اور میں کیا سن رہی ہوں. اینی وے لو جی شروع ہو گئے, تیری ماں نے جھیز کیا دیا ہے, تیری شکل کیا ہے. میرا اچھا اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھی, معذرت کے ساتھ, اللہ کی بنائی ہوئی. اب چونکہ پیچھے سپورٹ نہیں تھی, مجھے آگے نبھانی تھی. اینی وے آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ. آف کورس میری بھی غلطیاں ہوں گی, آئی واز ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. میرے اندر وہ تھا اندر ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ, آئی وش. اچھا آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو بریک دی انگیجمنٹ. آئی ٹرائی ٹو ٹیل ہم کہ میں بہت روڈ ہوں, میں خراب ہوں. بٹ وہ بیچارہ جو ہے قسمت کا مارا, ہی سیڈ نو کرنی ہے تو کرنی ہے. بیکاز نیچرلی ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز کوائٹ اٹریکٹیو, ٹال, سلم, سارا کچھ. اب کرنا یہ ہوا کہ اولاد کا مسئلہ ہو گیا. اٹ واز ناٹ مائی ایشو, اٹ واز مائی کزنس پرابلم. انفرٹیلٹی تھی. لیکن جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, ایوری بڈی اسٹارٹیڈ بلیمنگ می, اسپیشلی ہز مدر. اور انفارچونیٹلی ایون مائی مدر ڈڈ ناٹ بلیو کہ میری پرابلم نہیں ہے, مرد کی پرابلم نہیں ہے, میری پرابلم ہے. سو بہت ٹف ٹائم تھا. روز میں سنتی تھی بھانج ہے, تیری کوئی زندگی ہے, اور ڈسکریمنیشن ہوتی تھی, تیرے کون سے بچے ہیں, بھانج کی کوئی نہیں ہوتی. اور پھر میرے نانی تک پہنچ جانا, حالانکہ میری نانی کے 7 بچے تھے. اس کی نانی بھی ڈیفیکٹیو تھی, اس کی ماں بھی ڈیفیکٹیو. لوگوں کے سامنے, ججز ہیں, کوئی ہیں, ہر ایک کے سامنے میرے بیٹے کا حوصلہ اس بھانج کے ساتھ گزارا کرتا ہے. اچھا مجھے یہ چیز تھی, اللہ کی بڑی مہربانی ہے, مجھے یہ اندر تھا کہ اگر تم اپنا کرتا اٹھاؤ گی تو تمہارا پیٹ ننگا ہوگا. میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میری نہیں, ان کے بیٹے کی پرابلم ہے. 5 سال تک تو میں نے ان لوگوں کو بھی نہیں بتایا کہ آپ کے بیٹے کی پرابلم. خیر جی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے کہا جی بچہ نہیں ہو سکتا. اچھا اب یہ ان خواتین کے لیے ہے جو ڈیسپریٹ ہو جاتی ہیں کہ ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرا لیں, کسی اور مرد کا سپرم لے کے کرا لیں. ڈونٹ گو فار دیٹ. پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پڑھ لیتی ہوں, کیونکہ میں تو میٹرک کیا تھا, اس کے بعد اے لیولز میں تو اڑ گئی تھی فلائنگ کلرز کے ساتھ ملیشیا میں. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی ہوں, میں جاب کروں گی, ہم مل کے نوکری کر کے پھر ہم گھر علیحدہ لیں گے, ہم بچہ پال لیں گے. ہی سیڈ اوکے. میں نے پھر ایف اے کیا پرائیویٹلی, بی اے کیا,
گریجویشن کی فرام کنیٹ, پھر میں نے ماسٹرز کیا. اچھا, گریجویشن کے بعد میری صحت گرنا شروع ہو گئی, مجھے اسپائن کی پرابلم ہوئی, مجھے بخار چڑھنا شروع ہو گیا, اینڈ فار ایئرز مجھے روز بخار چڑھتا تھا, کچھ پتہ نہیں تھا. بائی دا ٹائم آئی ریچ مائی ماسٹرز, کوئی آسانی سے نہیں کیا, بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھیں. پڑھنا ہے تو ماں ول جا کے پڑھ, اسی ٹھیکہ لے رکھے, جو باتیں میں سن سکتی تھی. تو ایک پھر میری اسپائن انجری ہوئی, 1 سال آئی واز بیڈ باؤنڈ, 1 سال میں ہاسپٹل جاتی رہی فار مائی فزیو تھراپی. ڈاکٹرز کہتے تھے ٹانگیں ضائع ہو جائیں گی, ویل چیئر پہ چڑھ جائے گی, بٹ آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو, نیچے بیڈ روم نہیں مل سکتا تھا, اور میں لٹرلی سیڑھیاں اتر کے بیٹھ کے اترتی تھی اور ریڑھ کے چڑھتی تھی. ہی وڈ نیور سپورٹ می, اور دس از ہاؤ آئی مینیجڈ. اس کے بعد پھر میں نے کلینکل سائیکالوجی کی, بہت مشکل سے کی. گلے میں کالر لگاتی تھی, ویسٹ پہ میں اپنی وہ بیلٹ پہنتی تھی. آئی یوز ٹو گو فار مائی فزیو تھراپی. اور میرے اندر یہ چیز آئی کہ ایموشنل پین از مور پینفل دین دا فزیکل پین. So I decided to become a psychologist. Naturally it was all destined. سارے کا سارا ہوا. لو جی اسی دوران ٹھیک نہیں ہو رہی. Then somebody suggested کہ فلانی شیخو پورہ میں کوئی بزرگ تھے, ان سے دم کراؤ. بہت اسٹرینج فیلنگس تھی. انہوں نے جب دم کیا اور اذان دی تو مجھے لگے میرے پیروں میں سے کیڑے نکل کے جا رہے ہیں. Anyway میں ان چیزوں میں اتنا بلیو نہیں کرتی تھی. Despite all that I tried to کہ اب امی نے کی ہے شادی تو نبھانی ہے, ہر حال میں نبھانی. حالانکہ ہی نیور سپورٹڈ می, نہ فائنینشلی, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, ہمیشہ اس کا رونا تھا پیسے نہیں, صحت نہیں تھی, اولاد نہیں تھی, سپورٹ نہیں تھی, لیکن نبھانی ہے کیونکہ ماں باپ نے کی ہے اور کزن ہے میرا. بہرحال حالات یہاں تک پہنچے کہ تایا کی ڈیتھ ہو گئی. اس دن میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی چھت اڑ گئی ہے. اس کے بعد تھنگس گاٹ ورسٹ. تائی جان کو کیونکہ ان کا پول کھل گیا تھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اوپنلی آ کے پھر ایونچولی مجھے نیچے شفٹ کیا گیا کیونکہ اوپر والے کمرے ان کے اولاد والے بچوں کو چاہیے تھا. شی وڈ کم اوپن مائی فریج میرے سامنے, میں یونیورسٹی سے آتی تھی, میرے دودھ پہ پھونکے مارتی تھیں, میری چیزیں ملاتی تھیں, اینڈ شی وڈ لک ایٹ می کہ تم کرو, تم کیا کر سکتی ہو. اب پھر میں نے دکھایا بھی ان کو, میں نے کہا دیکھنا میں جہاں جاؤں گی نا یہ میرے پیچھے کھڑی ہوں. دین شی وڈ اسٹارٹ چیخنا چلانا. لو جی اتنی دیر میں یہ جو نہیں ہوتے جنات والے, یہ کہیں اور جا رہے تھے, کوئی ان کا دوست تھا وکیل, وہ لے آیا کہ بھابھی بہت بیمار ہیں, اور اس کو لے کے آیا. اس نے کیا کیا کہ تایا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس نے چیزیں نکالنی شروع کی. آئی مین اٹ واز انبلیویبل تھا. جو کچھ پتلے, خون کی بوتلیں, میرے پرانے کپڑوں کے بنے ہوئے, اور کس طرح اولاد بند ہے, اللہ معاف کرے, اتنا ایول تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تائی اندر سو رہی تھی اور سارا کچھ ان کی چھت کے نیچے ہو رہا تھا. اچھا وہ یہ ایک چیز سننے کی بہت ضرورت ہے. یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, عامل جو ہوتے ہیں, دے تھرائیو آن کہ آپ کو یہ ریورس کرنا ہے, کہ جہاں سے یہ جادو آ رہا ہے آپ کو اس کو پلٹانا ہے, یعنی کہ فساد در فساد. میں نے کہا یہ تو میں نہیں کروں گی. مجھے باپ نے کہا کہ تمہارا رائٹ ہے, جو تم کرو. میں نے کہا واپس آئے گا تو میرے تائے کا گھر برباد ہوگا, میں یہ نہیں کروں گی. امی کو بہت غصہ چڑھا. اینی وے امی مجھے لے کے اسلام آباد آ گئی. بہرحال فائنلی یہ ہوا کہ اس حد تک بات بڑھی کہ سارا الزام میرے پہ آیا, اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کے اولاد نہیں ہو سکتی. تو بیٹے کے لیے بہت وہ ہمدرد ہوئی. میرا بخار نہیں اترتا تھا تو امی نے مجھے اسلام آباد بلوا لیا. یہ شفا انٹرنیشنل میں سلمہ کفیل نے ساری میری انویسٹیگیشن کی. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا ہے, اینڈ دس از 15 سال گزر گئے تھے اسی اسٹرگل میں کہ کرنا ہے, گزارنا ہے, برداشت کرنا. اس نے کہا بہت خوبصورت. اچھا اب جھگڑا کہاں پہ ہو گیا؟ امی کہ میں نے نہیں اس کے پیسے دینے انویسٹیگیشن کے, میرا کزن کہ میں نے نہیں اس کے پیسے دینے, اور میں بیچ میں ٹنگی ہوئی ہوں. خیر شکر ہے, تھینکس, میرے باپ نے دے دیے. اس رات آئی واز آل الون ان شفا ہاسپٹل, اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ کہ اٹس ہائی ٹائم. ابھی تو میں 35 سال کی ہوں, اگر یہ اچھا, اور پھر ہر دوسرے دن دے طلاق کروں,
دے طلاق ہے. میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے, تم چلی جاؤ ماں. اچھا یہ لڑکیوں کے لیے بھی, لڑ جھگڑ کے ماں باپ کے گھر مت جاؤ, خدا کے لیے وہاں بیٹھے رہو, اپنا گھر مت اجاڑو کسی کے باتوں کے اوپر. اچھا اس دوران میں سنس نہ سپورٹ پیچھے تھی نہ آگے تھی, آئی ٹرن ٹو اللہ المائٹی. یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. اور ایک کانسیپٹ اندر اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا کہ سونا رب سونا کرتا ہے. اچھا مجھے اس چیز کا بہت ٹرسٹ تھا, بہت بلیف تھا کہ میرا رب میرے لیے بہت سونا کرے گا. اینڈ آئی یوز ٹو ٹیل ایوری بڈی. اچھا اپنی پرابلمس تھیں لیکن دنیا جہان کے لیے آئی واز اے کاؤنسلر ایون بیفور آئی ڈیڈ مائی سائیکالوجی من جانب اللہ. سونا رب سونا کرے گا. میں نے تسبیحیں پڑھنی, میں نے اللہ پڑھنا, میں نے سجدہ کرنا, میں نے سجدے کو چومنا, جیسے مجھے لگتا تھا میں اللہ کو چوم رہی ہوں, اور اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مجھے رکھا. وہ کہتے ہیں نا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. تو جی میں ادھر آ گئی. اب وہ جو 6 مہینے تھے جب تک ڈیورس نہیں ملی, اور اس نے ایسی کنڈیشنز پہ دی, اس نے مجھے بدنام کر کے دیا کہ اس کا کریکٹر خراب ہے, یہ ہے. ایک پیسہ اس نے لے لیا, اس نے میری چیزیں رکھ لی, میرے باپ نے گاڑی دی تو اس نے بیچ دی, رکھ لی, بالکل صفر کر کے اس نے مجھے فائنلی چھوڑا. 6 مہینے میں امی گو ڈبل مائنڈیڈ کہ نہیں جو تو ایک باری فیئر کرے. میں نے کہا اب نہیں میں جاؤں گی, بس ختم. اور وہ جو ادھر والے تھے انہوں نے بھی مجھے کہا ارم اب نہ آنا, انہوں نے جو کچھ پلان کیا ہے یو آر ان فار ڈینجر. تو آئی سیڈ کہ نو. لو جی ایک وہ کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دی فائر, ایک عذاب سے نکلی دوسرے میں. جو آگ وہاں سے شروع ہوئی تھی, جادو ہو رہا ہے, ٹونا ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, وہ آگ ہمارے گھر کو آ گئی. کوئی چودھری صاحب تھے, کوئی فلانا تھا. پہلے یہ ہے کہ میرے پہ جادو ہے, تم لوگوں پہ جادو ہے. اب اس نے یو ٹرن لیا. اس نے مجھے کہنا شروع کیا تمہاری بھابیاں کرتی ہیں. میری ماں کو کہا یہ تم پہ کرتی ہے, یہ تمہارے بیٹوں کے بچوں پہ کرتی ہے. لو جی سارا گھر مخالفت پہ اٹھ کھڑا ہوا میرے. اب امی گئے, میں کسی طرح کوئی کالے چور کا رشتہ ہے, میں اس کو مکرو لا دوں. اچھا آئی اسٹارٹیڈ, میں نے میرا اتنی دیر میرا رزلٹ آ گیا کلینکل سائیکالوجی کا. آئی اسٹارٹیڈ مائی جاب, اور میں آہستہ آہستہ سیٹل ہونا شروع ہو گئی. خود سے پیسے جوڑے, گاڑی خریدی, پریکٹس چل پڑی. لیکن یہ ہے کہ وہ میری خالہ جو کہ میں سمجھتی تھی بہت مجھ سے پیار کرتی, میری اس فورس شادی میں بھی ان کا ہاتھ تھا, میری ڈیورس میں بھی ان کا ہاتھ تھا. اب جو میں ادھر آئی, امی کو انہوں نے کہا یہ تمہارے سینے پہ چڑھ کے رہے گی, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور اب اس کی جلدی شادی کرو, اور اس کی 98 سے پہلے اس کو گھر سے نکالو. نو جی امی کا پریشر شروع ہو گیا. میں نے کہا یار مجھے کام کرنے دو, میں اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہوں, میں اپنے کھانے پینے کی چیزیں خود لاتی ہوں, میں جو کچھ ہو. اچھا میں ایک چیز پلیز, اٹ از ناٹ ٹو کریٹ اینی ال ول اگینسٹ مائی مدر اور مائی خالہ اور مائی تائی. یہ میں صرف اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. بیٹیاں ریجیکٹ کی جاتی ہیں, زبردستی ان کی شادیاں کی جاتی ہیں, ڈیورسز ہو کے آئیں تو ان کی مدرز ہی ان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں, اور پھر یہ جادو ٹونے کے قصے, اور پھر یہ سارا کچھ. پھر جو ڈیورسڈ ہو کے آتی ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس اس کو کالے چور سے بیاہ دو, اس کو بڈھے سے بیاہ دو. کبھی نہیں چلتی ہیں شادیاں. اللہ بھلا کرے. ویسے میری خالہ اور بڑا بھائی 2 سال پہلے بابا جی سے مل چکے ہوئے تھے کلند پاک سے لاہور میں, اور امی سے چھپا کے رکھا ہوا تھا, کیونکہ امی مشہور تھیں کہ جو بزرگ ملتا تھا اس کو اتنا پیسہ لگاتی تھیں اس کو خراب کر دیتی تھیں. انہوں نے چھپا کے رکھا. لیکن جب گھر میں بہت زیادہ طوفان شروع ہو گیا, چھوٹا بھائی بھی لڑ رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, امی نے مجھے دھمکی میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی. میں پھر ایک دن باپ کے سامنے میں رو پڑی. میں نے کہا میری کوئی زندگی ہے یہاں پہ؟ تو ڈیڈ خیر اس وقت انہوں نے میرا ساتھ لیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے اللہ بھلا کرے میری خالہ کا, انہوں نے کہا کہ سورہ رحمان سنو سارے. میں نے بھی سنی. میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ جب میں نے 7ویں دن تھا تو اس دن کلند پاک رحمۃ اللہ علیہ میری زندگی میں آ کے امی لے کے آئی تھیں میری بھوتنیاں نکلوانے کے لیے. اللہ تعالیٰ لے کے آئے, وہ اس بھوتنی کو ہی ساتھ لے کے چل گئے.